بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامک ایجوکیشن میں خوش آمدید۔ میرا آج کا ٹاپک ہے یاجوج ماجوج کا خروج میں آنا۔ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی یاجوج ماجوج کا خروج میں آنا ہے۔ ناظرین، ہم انشاءاللہ اس ویڈیو میں سب کچھ بتائیں گے یاجوج ماجوج کے بارے میں کہ وہ کب اور کہاں سے آئیں گے اور وہ آ کے کیا کریں گے اور وہ کیسے دکھتے ہیں۔ یہ سب کچھ اچھی طرح ایکسپلین کریں گے۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ جس نے بھی ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ کرنا مت بھولیں۔ تو آئیے چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ سب سے پہلے ہم آپ کو حضرت ذوالقرنین کے بارے میں بتاتے ہیں، جنہوں نے یاجوج ماجوج کی قوم کے آگے دیوار بنوائی اور ان کو دیوار کے پیچھے قید کر دیا۔ ناظرین، حضرت ذوالقرنین کا نام سکندر ہے۔ آپ ایک بڑھیا کے بیٹے تھے اور حضرت خضر علیہ السلام کے خالہ زاد بھائی تھے۔ آپ حضرت صالح بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ آپ نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے ہاتھ پہ اسلام قبول کیا اور کافی عرصہ ان کی صحبت میں رہے۔ آپ نبی تو نہیں لیکن اللہ کے نیک بندے تھے جن کو اللہ پاک نے اپنی خاص ولایت فرمائی تھی۔ قرآن مجید میں سورہ کہف میں حضرت ذوالقرنین کے 3 بڑے سفر کا ذکر ہوا ہے، جن میں سے آپ نے ایک مغرب کی طرف سفر کیا اور دوسرا مشرق کی طرف کیا اور تیسرا شمال کی طرف سفر کیا۔ جب آپ نے شمال کی طرف سفر کیا اور 2 پہاڑوں کے درمیان پہنچے تو وہاں آپ کو ایک قوم ملی جنہوں نے حضرت ذوالقرنین سے یاجوج ماجوج کی شکایت کی، آپ سے مدد مانگی کہ ہمیں ان کے ظلم سے بچائیں، بے شک اس کے بدلے ہم سے کچھ مال لے لیں۔ آپ نے کہا کہ مجھے آپ کے مال کی کوئی ضرورت نہیں، میرے پاس اللہ کا دیا ہوا سب کچھ ہے۔ ہاں، تم لوگ میری مدد جسمانی طور پر کر سکتے ہو۔ پیارے ویورز، مزید آگے بتانے سے پہلے یاجوج ماجوج کے بارے میں آپ کو مزید کچھ اور بتاتی ہوں۔ یاجوج ماجوج حضرت یاسف بن نوح علیہ السلام کے اولاد میں سے ہیں۔ ان کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ اس حدیث پاک سے آپ لوگ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جنہوں اس کے کل 10 حصے ہیں، جن میں سے 9 حصہ یاجوج ماجوج اور 1 حصہ انسان ہیں۔ یاجوج ماجوج میں 3 گروہ ہیں، ایک طویل، دوسرا تاریس، تیسرا منسک۔ جب ان میں سے کوئی مرتا ہے تو وہ اپنے پیچھے 1000 اولاد چھوڑ جاتا ہے۔ یاجوج ماجوج دکھتے کیسے ہیں؟ ایک حدیث پاک میں ہے کہ وہ چوڑے چہرے، چھوٹی آنکھوں اور موٹے بالوں والے ہوں گے۔ حضرت ذوالقرنین نے اس قوم کے لوگوں سے ان 2 پہاڑوں کے درمیان بہت گہری زمین کھدوائی، یہاں تک کہ اس میں سے پانی آنے لگ گیا تھا۔ پھر اس میں آپ نے پگھلے ہوئے تانبے کے گارے سے پتھر جمائے اور لوہے کے تختے اس کے اوپر نیچے لگائے اور ان کے درمیان لکڑی اور کوئلہ بھروا کے اس میں آگ لگوا دی۔ دیوار بہت مضبوط بنوائی اور پہاڑ کی اونچائی تک دیوار اونچی کروا دی۔ حدیث پاک میں ہے کہ یاجوج ماجوج کی قوم اس دیوار کو روزانہ توڑتی ہے۔ دن بھر اسے توڑتے ہیں۔ جب وہ ٹوٹنے کے قریب ہوتی ہے تو ان میں سے ایک بولتا ہے کہ اسے کل توڑیں گے۔ اللہ کے حکم سے دیوار بالکل صحیح ہو جاتی ہے اور وہ روزانہ اسے توڑتے ہیں۔ قیامت کے قریب اللہ کے حکم سے ایک دن ایسا آئے گا کہ ان میں سے ایک بولے گا کہ انشاءاللہ اسے کل توڑیں گے، تو وہ انشاءاللہ کی برکت سے دیوار توڑ دیں گے اور باہر آ جائیں گے۔ دجال کے قتل کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوگا کہ وہ مسلمانوں کو کوہ طور پر لے جائیں، اس لیے کہ کچھ ایسے لوگ ظاہر کیے جائیں گے جن سے لڑنے کی کسی میں طاقت نہ ہوگی۔ چنانچہ مسلمانوں کے کوہ طور پر جانے کے بعد یاجوج ماجوج ظاہر ہوں گے۔ یہ اس قدر کثیر ہوں گے کہ پہلی جماعت بحر طبریہ کا پانی، جس کی طویل 10 میل ہوگی، جب گزرے گی تو اس کا پانی پی لے گی۔
اسے اس طرح سکھا دے گی کہ دوسری جماعت جب آئے گی تو کہے گی کہ یہاں پانی کبھی نہ تھا۔ غرض یہ لوگ ہر طرف پھیل کر فتنہ فساد کریں گے، جب اس سے فرصت پائیں گے تو کہیں گے کہ زمین والوں کو تو مار لیا، آؤ اب آسمان والوں کو قتل کرتے ہیں۔ یہ کہہ کے اپنے تیر آسمان کی طرف پھینکیں گے۔ خدا کی قدرت کہ ان کے تیر آسمان سے خون آلودہ ہو کے گریں گے۔ یہ اپنی اپنی حرکتوں میں مشغول ہوں گے، اور وہاں پہاڑی پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ہمراہیوں کے ساتھ دعا فرمائیں گے۔ دعا قبول ہوگی اور اللہ تعالیٰ ان کی گردنوں میں ایک قسم کا کیڑا پیدا کر دے گا۔ ایک رات میں وہ سب ہلاک ہو جائیں گے۔ ان کی ہلاکت کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور آپ کے اصحاب پہاڑ سے نیچے اتریں گے اور دیکھیں گے کہ تمام زمین لاشوں اور بدبو سے بھری ہے۔ آپ اپنے ہمراہیوں کے ساتھ پھر دعا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ایک سخت آندھی اور ایک قسم کا پرندہ بھیجے گا۔ وہ ان کی لاشوں کو جہاں اللہ تعالیٰ چاہے گا پھینکائیں گے، اور ان کے تیر و کمان مسلمان 7 برس تک چلائیں گے۔ پھر اس کے بعد بارش ہوگی جس سے زمین ہموار ہو جائے گی۔ اب زمین کو حکم ہوگا کہ وہ پھلوں کو اگائے، اور آسمان کو حکم ہوگا کہ اپنی برکتیں انڈیل دے۔ پھر تو یہ عالم ہوگا کہ ایک انار سے ایک جماعت کا پیٹ بھر جائے گا، اور وہ اتنے بڑے بڑے ہوں گے کہ اس کے چھلکے کے سائے میں ایک جماعت آ جائے گی۔ اور دودھ میں یہ برکت ہوگی کہ ایک اونٹنی کا دودھ آدمیوں کے گروہ کو کافی ہوگا، ایک گائے کا دودھ قبیلے بھر کو، اور ایک بکری کا دودھ خاندان بھر کو کفایت کرے گا۔ یاجوج ماجوج کو روزے قیامت جہنم میں ڈالا جائے گا، ایک ان کے اعمال کی وجہ سے کہ دنیا میں دنگا فساد کرتے رہے، دوسرا یہ کہ یہ لوگ ایمان نہیں لائے تھے۔ ایک حدیث پاک میں ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معراج کی رات اللہ تعالیٰ نے مجھے یاجوج ماجوج کو دعوت اسلام دینے کے لیے بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں ان کے پاس گیا، اسلام کی دعوت دی، مگر انہوں نے میری دعوت کو انکار کر دیا اور جھٹلا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے نافرمان بندوں اور اولاد شیطان کے ساتھ جہنم میں جائیں گے۔ آخر میں میری یہ دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو جہنم کی آگ سے محفوظ رکھے اور ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔